बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक ऐसा पानी जिसे पीने वाला हमेशा के लिए अमर हो जाता है, वो पानी का चश्मा जिसकी तलाश हर जमाने के बादशाहों और घूमने फिरने वाले टूरिस्ट लोगों ने की है। आखिर वो पानी का चश्मा कहाँ है और उस पानी को दुनिया के किस इंसान ने पिया था? पुराने जमाने से ही रिसर्च और घूमने फिरने वाले टूरिस्ट लोगों का ये मानना था कि जमीन की किसी जगह पर एक ऐसा चश्मा भी मौजूद है जिसके पानी में सभी बीमारियों को ठीक करने के साथ साथ जिस्म को अमर बनाने की भी ताकत मौजूद है। दुनिया के अलग अलग इलाकों में आबे हयात यानी माउंटेन ऑफ यूथ नामी इस चश्मे का जिक्र मिलता है। आबे हयात के मानी आबे बका या वो अमृत है जिसके बारे में ये खासियत बयान की जाती है कि जो इस पानी को पिएगा या इसमें नहा लेगा उसे कभी मौत ना आएगी और वो शख्स हमेशा जवान और जिंदा रहेगा। आबे हयात को झरना या किसी तालाब की तरह समझा जाता है। शुरुआत से ही दुनिया में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जो काफी अमीर और ताकतवर थे। उन लोगों को हमेशा से ही जिंदगी के खत्म हो जाने का या बूढ़ा होने का डर था। इसीलिए ऐसे लोगों ने पुराने जमाने में अपने बढ़ती हुई उम्र को रोकने और इसे पीछे ले जाने के तरीकों की खोज करने की कोशिश की, जिसमें अहद वस्ता के मशहूर बादशाह और जरनैन शामिल है। इतिहास में आबे हयात का सबसे पहला जिक्र यूनान के पुराने मशहूर इतिहास के जानने वाले हेरोडोटस की किताबों में मिलता है। हेरोडोटस ने अपनी किताब हिस्टोरिया में अफ्रीका में आबाद एक पुराने कबीले का जिक्र किया है जिन्हें माइक्रोबियन कहा जाता है। ये बहुत ही ताकतवर, जवान, लंबे और खूबसूरत लोग थे जिनकी उम्र कम से कम 120 साल होती थी। इसके बावजूद भी वो जवान दिखते थे। हेरोडोटस के मुताबिक माइक्रोबियन सहारा, रेगिस्तान और अफ्रीका के उत्तरी इलाकों में आबाद थे। माइक्रोबियन की सरजमीन में एक खास किस्म का चश्मा बहता था और ये चश्मे का पानी ही इन लोगों की लंबी उम्र का राज था। हेरोडोटस ने लिखा है कि यूनान के बादशाह जब माइक्रोबियन की सरजमीन में पहुंचा तो उन लोगों ने बादशाह को वो चश्मा दिखाया जिसमें नहाने के बाद बादशाह का जिस्म बहुत ही चमकदार और चिकना हो गया और इसके जिस्म से खास किस्म की खुशबू आने लगी। इस चश्मे का पानी इतना कमजोर था कि इसमें कोई चीज तैर नहीं सकती थी, न लकड़ी और ना ही कोई हल्की चीज। हेरोडोटस लिखता है कि शायद माइक्रोबियन की लंबी उम्र की वजह इस चश्मे के पानी का लगातार इस्तेमाल करना है। आबे हयात का जिक्र इस्लामी किताबों में भी मौजूद है और इसके बारे में कई रिवायत नकल की गई है। लिहाजा आबे हयात और जुल्करनैन के बारे में इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने एक लंबा किस्सा बताया है जिसके मुताबिक जुल्करनैन जो अल्लाह के एक नेक बंदे और बादशाह थे, फरिश्तों में से एक फरिश्ता उनका दोस्त था जिसका नाम रफ़ायल था। वो आपसे मुलाकात करता था। एक बार हजरत जुल्करनैन ने रफ़ायल से कहा कि आप आसमान में अपनी इबादत की कैफियत को बताइए। इस पर रफ़ायल रो पड़े और कहा कि आसमान में ऐसे फरिश्ते हैं जो हमेशा हालत क़याम में रहते हैं, कभी बैठते नहीं, और कुछ हालत सजदा में रहते हैं जो कभी सिर नहीं उठाते और कहते हैं कि ऐ परवरदिगार, हमने तेरी इबादत का हकदार नहीं किया। ये सुनकर जुल्करनैन रो पड़े और कहा कि रफ़ायल, मेरी ख्वाहिश है कि मुझे लंबी उम्र मिले ताकि मैं इसे अपने रब की इताअत व इबादत में लाऊंगा। इस पर रफ़ायल ने कहा कि अल्लाह ने एक ऐसा चश्मा पैदा किया है जिसका नाम आबे बका या आबे हयात है। जिसने भी उस चश्मे का पानी पिया उसे कभी मौत नहीं आएगी, यहाँ तक कि वो खुद अल्लाह से अपनी मौत ना मांगे। जुल्करनैन ने पूछा, क्या आप उस जगह को जानते हैं? उसने कहा, नहीं, लेकिन वो चश्मा ऐसी तारीख यानी ऐसी अंधेरी वादी में है जहां तक कोई इंसान या जिन्नात नहीं पहुंच पाया। चुनांचे जुल्करनैन ने सारे सालेहीन और अल्लामा को अपने दरबार में जमा किया और उनसे आबे हयात के बारे में पूछा। सारे लोगों ने कहा कि हमें ऐसे किसी चश्मे के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अलबत्ता एक आलिम ने जुल्करनैन से कहा कि मैंने आदम अलैहिस्सलाम की वसीयत में उन वादियों के बारे में पढ़ा है और ये भी सुना है कि शाम भी नूह की औलादों में से एक शख्स पैदा होगा जो उस चश्मे का पानी पिएगा और वो चश्मा उसी जगह पर है जहाँ सूरज डूबता है। लिहाजा हजरत जुल्करनैन ने सफर में निकल पड़े, तैयारी और चश्मे को ढूंढने निकल पड़े।
حضرت ذوالقرنین نے اس سفر میں اپنے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام کو بھی لے لیا تھا۔ ذوالقرنین اپنی فوج کے ساتھ لگاتار 12 سال تک یوں ہی پشچم کی طرف سفر کرتے رہے اور ایک کافی لمبا سفر طے کرنے کے بعد آخرکار یہ لوگ اس وادی کے کنارے پہنچ گئے۔ ذوالقرنین نے اپنی فوج سے 6000 بہادر سپاہیوں کو لے کر اس اندھیری وادی میں داخل ہوئے جس میں خضر علیہ السلام بھی تھے۔ اس وادی میں داخل ہوتے ہی اچانک طوفان آ گیا اور زوردار بجلیاں چمکنے لگی۔ ذوالقرنین کی فوج بکھر گئی اور کچھ دیر بعد جب طوفان تھما تو حضرت ذوالقرنین داہنی طرف جا پہنچے جبکہ خضر علیہ السلام بائیں طرف چلے گئے۔ خضر علیہ السلام اس اندھیرے راستے میں بھٹکتے ہوئے چشمہ حیات تک جا پہنچے۔ آپ کو سخت پیاس لگی تھی، لہٰذا آپ نے اس چشمے کا پانی پیا، اس میں غسل کیا اور اس پانی سے وضو بنایا۔ یہ چشمہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے بھی زیادہ میٹھا تھا۔ وہیں ذوالقرنین ان اندھیری وادیوں سے گزر کر باہر نکل گئے، لیکن انہیں وہ چشمہ نہیں ملا کیونکہ آب حیات ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، جبکہ اس پانی کو پینے کی وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام کو قیامت تک کی زندگی ملی اور آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ دی الیگزینڈر رومانس نامی فارسی لیکھک جو دنیا کی سب سے بڑی حکومت قائم کرنے والا بادشاہ سکندر اعظم کے بارے میں لکھی گئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ سکندر اعظم اپنے سپاہیوں کے ساتھ چشمہ حیات کی تلاش میں نکلا تھا اور لمبے سفر کے بیچ اس اندھیری سرزمین کے قریب جا پہنچا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب سکندر اعظم سپاہیوں کے ساتھ اس اندھیری وادی میں پہنچا تو اسے ایک ندی ملی۔ اس نے اس ندی کے کنارے پڑاؤ ڈالا اور اس نے کھانے کے لیے مچھلیاں اور پرندوں کو پکڑا، لیکن جب سپاہیوں نے ان پرندوں کو اس ندی کے پانی میں دھویا تو وہ دوبارہ جی اٹھے اور وہاں سے اڑ گئے۔ سکندر اعظم کا ماننا تھا کہ وہ ندی جنت کی کسی ندی سے بہہ کر اس زمین پر آ رہی ہے، اسی لیے اس میں زندگی دینے کا طاقت موجود ہے۔ اس پانی کو سکندر نے پیا یا نہیں اور وہ سرزمین کون سی تھی، اس کے بارے میں اتہاس میں کوئی جانکاری نہیں ملتی۔ اگر غور کریں تو اسی طرح کا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں موجود ہے، جس میں آب حیات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار بنی اسرائیل میں خطبہ دے رہے تھے تو ایک شخص نے پوچھا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے پاس۔ اس پر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ آپ کو میرا ایک بندہ ملے گا جو 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر موجود ہے، یعنی جہاں 2 دریا کا پانی ملتا ہے وہاں موجود ہے، جسے میں نے اپنے علوم میں سے ایک علم عطا کیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے ملنے کی خواہش کی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے ساتھ ایک مردار مچھلی کو لے لیجئے اور 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر جائیے، اور جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہیں آپ کی ملاقات اس بندے سے ہوگی۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک خادم کو ساتھ لیا اور مری ہوئی مچھلی کے اوپر نمک لگا کر تھیلے میں رکھا اور ساتھ لے کر سفر پر نکل پڑے۔ جب وہ چٹانی علاقوں میں پہنچے تو اس تھیلے کو ایک چٹان کے اوپر رکھا تو اچانک وہ مچھلی زندہ ہو گئی اور جھرنے کے ایک راستے کے ذریعے ندی میں چلی گئی۔ جس جگہ وہ مچھلی گم ہوئی اسی جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات اس بندے سے ہوئی جس کا نام خضر علیہ السلام تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ مچھلی جو مردہ تھی وہ زندہ ہو کر اس دریا میں کیسے چلی گئی؟ لہٰذا امام ابن کثیر اور طبری جیسے ذلیل القدر مفسرین کا قول ہے کہ جس چٹان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مچھلی کو رکھا تھا اس کے نیچے آب حیات کا چشمہ تھا اور اسی پانی کی چھینٹیں پڑنے کی وجہ سے مچھلی زندہ ہو گئی تھی۔ اسی طرح ایک لاطینی سیاح جان میڈیول کی کتاب دی ٹریول سورس جان میڈیول میں بھی چشمہ حیات کا ذکر ملتا ہے، جس کے مطابق ہندوستان کے دستینی علاقوں میں موجود کولان یعنی مالابار کی کھاڑیوں میں بہت سارے پہاڑ ہیں اور اسی جگہ پر آب حیات کا وہ چشمہ موجود ہے۔ اپنی کتاب میں جان میڈیول نے لکھا ہے
کہ سفر کے دوران جب وہ کولان کے علاقوں میں پہنچے تو وہاں انہیں ایک ایسا کنواں ملا تھا جس میں الگ الگ مصالحوں کی خوشبو آتی تھی اور وہ خوشبو ہر گھنٹے بدل جاتی تھی۔ آس پاس رہنے والے لوگوں کے مطابق اس کنویں کے پانی سے بیماریاں ٹھیک ہوتی تھی اور اس کا پانی پیتے رہنے سے انسان بہت لمبے وقت تک جوان بنا رہتا تھا، جسے ویل آف یوتھ کہا جاتا تھا۔ 11ویں صدی میں آب حیات کی کہانیاں پھر سے تب مشہور ہوئی جب سال 1165 عیسوی میں پرسٹن جان نے باز داہنی بادشاہ کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے افریقہ کے ایک علاقے کا ذکر کیا تھا۔ ان کے مطابق ایتھوپیا کے قریب ایک واٹر آف فاؤنٹین یعنی چشمہ تھا جس کے پانی میں یہ خاصیت تھی کہ اس میں نہانے والے شخص کی عمر 30 سال ہو جاتی تھی، چاہے وہ کتنا ہی بوڑھا کیوں نہ ہو۔ عیسائیوں کی کتاب یوحنا کے مطابق جو شخص بھی آب حیات کے اس چشمے میں داخل ہوگا اس کے جسم میں موجود ہر تکلیف اور ہر زخم ٹھیک ہو جائے گا، جبکہ ایک نظریہ یہ ہے کہ آب حیات زیر زمین یعنی انڈر گراؤنڈ دنیا میں موجود ہے۔ کئی ریسرچرز نے زیر زمین کو کھودنے کے دعوے بھی کیے ہیں، لہٰذا ممکن ہے کہ آب حیات زمین کے اندر کسی جگہ پر موجود ہو اور تا قیامت اسے انسانی نظروں سے چھپا دیا گیا ہو۔ حالانکہ دوستو آب حیات کو لوگ قصے اور کہانیوں کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آب حیات کا ذکر نہ تو قرآن کی کسی آیت میں ہے اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی روایت میں ہے۔ آب حیات کے بارے میں یہی جانکاری کتابوں میں ملتی ہے، جبکہ اصل حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو پیارے دوستوں، آب حیات کی یہ جانکاری آپ کو کیسی لگی ہمیں نیچے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احبابوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔